دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی عجیب و غریب، حیرت انگیز اور سبق آموز داستان سنانے والا ہوں جس پر یقین کرنا مشکل بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی حقیقت انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک غریب کمہار رہتا تھا۔ اس کی جھونپڑی مٹی کی تھی، روزی روٹی بس مٹی کے برتن بنا کر ہی پوری ہوتی تھی۔ لیکن اس کا ایک بیٹا تھا، عارف ذہین بھی تھا، جری بھی، مگر ایک بات اس میں بہت خطرناک تھی، اس کے دل میں تکبر گھر کر چکا تھا۔ ایک دن عارف نے غصے اور غرور کے ساتھ اپنے باپ سے کہا، ابا، مجھے ایک ایسا چراغ بنا کر دو جو پورے گاؤں میں نہیں، پوری دنیا میں کسی نے نہ دیکھا ہو، ایسا چراغ جو دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ کمہار ہکا بکا رہ گیا، بولا، بیٹا، چراغ سے کیا کرنا ہے؟ عارف نے صرف اتنا کہا، تم بناؤ، باقی تم پر ظاہر ہو جائے گا۔ باپ نے کئی دن محنت کر کے ایک عجیب سا چراغ تیار کیا۔ اس چراغ کی روشنی عام نہیں تھی، گویا اس کے اندر کوئی بھید چھپا ہو۔ چراغ ملتے ہی عارف کا لہجہ بدل گیا۔ اس نے باپ سے کہا، آبا، اب تم مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ، میں بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یہ چراغ توڑ کر تمہیں بھی مٹی کی طرح پیس کر رکھ دوں گا۔ باپ خوفزدہ ہو گیا۔ وہ بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو کر بادشاہ کے دربار پہنچا۔ بادشاہ اس گستاخی پر آگ بگولا ہو گیا، مگر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نوجوان کو ایک ایسا کام سونپا جائے جو آج تک نہ کسی نے کیا ہو نہ دیکھا ہو، اگر یہ کر دکھائے تب ہی ہم شادی قبول کریں۔ یوں کمہار اور اس کا بیٹا وہ مشکل کام پورا کرنے جنگل کی طرف نکلے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک آدمی آگ پر بیٹھا تھا اور اس کی ٹانگیں دہکتی ہوئی آگ کے اندر تھیں، پھر بھی وہ ہنستا کھاتا بیٹھا تھا، تیل میں بھنی مچھلی کھاتے ہوئے۔ دونوں خوف زدہ ہوئے، مگر وہ آدمی بولا، آگے میرے استاد رہتے ہیں، اصل علم وہی دیں گے۔ کچھ دور دوسرے آدمی کو دیکھا جو اپنی ٹانگوں کی آگ سے میٹھا شربت گرم کر رہا تھا، پھر وہ بھی بولا، اصل استاد آگے ہے۔ آخرکار وہ ایک بہت بڑے جادوگر تک پہنچے۔ وہ جادوگر گنے کے رس کی کڑاہی چولہے پر رکھے بیٹھا تھا اور اس کی ٹانگیں آگ میں تھیں جیسے آگ اس کا لباس ہو۔ جادوگر نے عارف کو دیکھ کر کہا، میں اسے شاگرد بنا سکتا ہوں، دو مگر ایک شرط ہے، یہ 1 سال تک میرے کمرے میں بند رہے گا، نہ باہر نکلے گا نہ آواز نکالے گا۔ عارف نے حامی بھر لی۔ دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے۔ کمہار بار بار آیا مگر کسی کو اندر جانے نہ دیا گیا۔ ایک دن عارف نے کمرے کی دیوار توڑی اور حیران رہ گیا۔ کمرے کے پیچھے ایک خفیہ سرنگ تھی۔ سرنگ کے آخر میں ایک اور کمرہ، اور وہاں جادوگر کی بیٹی موجود تھی، حسین، جادو جاننے والی، ذہین اور جادوگر سے کئی گنا زیادہ طاقتور۔ لڑکی نے کہا، یہ سب ایک دھوکہ تھا، میرا باپ شاگردوں کو قید کر کے مار دیتا ہے، مگر میں تمہیں بچا سکتی ہوں اور تمہیں وہ علم دے سکتی ہوں جو میرے باپ نے بھی کبھی پوری طرح نہیں سیکھا۔ یوں وہ اسے خفیہ جادو سکھاتی رہی، 1 سال، 2 سال، اور عارف وہ سب سیکھ گیا جو بڑے بڑے جادوگر خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ پھر دونوں نے بھاگنے کی ترکیب بنائی۔ عارف چادر میں لپٹا، لڑکی اسے لے کر سرنگ سے باہر نکلی اور دونوں جنگلوں میں بھاگتے چلے گئے۔ لیکن جادوگر کو خبر ہو گئی، اس نے روپ بدلا، فقیر بنا اور راستے میں ان کے سامنے آ گیا۔ پھر شروع ہوا جادو کا سب سے خطرناک مقابلہ۔ عارف نے خود کو کبوتر بنایا، جادوگر باز بن گیا۔ عارف ہرن بنا، جادوگر شیر بن گیا۔ عارف مچھلی بنا، جادوگر مگرمچھ۔ آخرکار عارف نے ایک معمولی چیز بننے کا فیصلہ کیا، ایک تسبیح۔ جادوگر نے خود کو مرگ بن کر اسے چونچ میں پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے تسبیح کو چھوا، عارف نے اصل روپ میں آ کر اسے جادو کے زور سے جلا کر خاکستر کر دیا۔ جادوگر ختم، خوف کا دور ختم۔ عارف اور جادوگر کی بیٹی بادشاہ کے دربار پہنچے۔ عارف نے بادشاہ کے سامنے وہ تمام جادوئی مقابلہ کیا جو دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھیں پھاڑ دینے کے لیے کافی تھا۔ بادشاہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا، نوجوان، آج تم نے وہ کر دکھایا جو نہ کسی نے دیکھا نہ کسی نے سنا۔ میں وعدہ پورا کرتا ہوں، میری بیٹی تمہاری امانت ہے۔ یوں عارف کی بادشاہی سے شادی ہو گئی۔ وقت گزرا، بادشاہ بوڑھا ہوا اور عارف بادشاہ بنا، ایسا بادشاہ جو صرف طاقت والا نہیں بلکہ عقل، بہادری اور جادو کا ماہر تھا۔ اور لوگ کہتے ہیں آج بھی اس کے شہر میں رات کے وقت کبھی کبھی ایک چراغ جلتا دکھائی دیتا ہے، جس کی روشنی عام نہیں بلکہ ایک آسمانی راز ہے جو صرف بہادر دلوں کو نظر آتا ہے۔